أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما ولهم علي ابن أبي طالب وآخرهم أبا صالح المهدي أجل الله فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقال عز شانه بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تجھے تمام احباب دی تشریف آوری بانیان اور اراکین ادارہ دا اہتمام میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے مالک پریشان حال مومنین دی پریشانی رفع فرمائے اس معارف اسلامی اور دین دے سرمائے نو اہل ایمان دے قلوب تک امانت داری نال پہنچاونتے اس ادارے نو موفق فرماوے مالک علماء کرام نو صحیح سمت تے اہل ایمان دی رہنمائی دی توفیق نصیب فرمائے رب کائنات اس ادارے نو ترقی اور مرکز اور بلند بڑا مرکز قرار دے یوسف گم گشتی صحرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو مملکت خدا داد پاکستان اور جمہوری اسلامی ایران دی مالک حفاظت فرماوے مالک دواں ملکان دے وچ امن قائم فرماوے دواں ملکان دے شہداء دے درجات بلند فرماوے دواں ملکان دے مخالف دشمنان نو اپنے عزائم اور مقاصد ناکام و نامراد فرماوے رب کائنات اسان دین واسطے کم کرن دی توفیق نصیب فرماوے خالصتاً دینی ذمہ داری نبھاون دی توفیق نصیب فرماوے مسافران دے سفر بے خطر فرماوے جتنے اہل ایمان جو حاج آرزوان لے کے آئے مالک توڑیاں پوریاں فرماوے فاضل معظم جناب
قدس مآب مولانا ارشاد حسین صاحب مالک کامیاب و کامران فرمائے. بلند آواز نال صلوات پڑھو. اس اللہ دی کائنات دا ایک ممتاز فرد ہے حضرت انسان. تمام تر مخلوقات اپنی خلقت دے لحاظ نال ایک روش دے نال تابع ہیں. انہوں آکھیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اختیار دی قوت نہیں ہے. نباتات حیوانات پہلے تو ہی تشکیل دیتی گئی انہوں دی زندگی دے اتابے ہیں. گندم درخت پھلدار سایہ دار چنے نباتات اپنی ضرورت دے مطابق زمین تو باہر نکلن تو بعد اپنی کار فرمائی اور اپنی سلسلے دے وچ مجبور اور محدود ہیں. پھلدار درخت نے اپنے موسم تے پھول بھی لینا ہے, پھر اس نو اگاں پھل تبدیل بھی کرنا ہے, پھر اس نو زمین تو خوراک کھچ کے پکاونا بھی ہے اور تعویل بھی دے دینا ہے. اگلے سال بھی وہ پھل ہی لیسی اسے روش کے مطابق اپنی روش تبدیلی اس دے وسط نہیں ہے. گندم بیجو گے وہ دے وچوں بالا نکلے گا, پھر وہ دی ناڑ بنسی و سٹا. اگلے سال بھی ہوا گندم جدوں تساں کاشت کرنی ہے اس وقت بھی انہیں یار گندم نکلنا ہے, وہ دے بالے دانے اور اللہ اللہ خیر صلی. گائے بھینس بھیڑ بکری جتنے حیوان اللہ نے بنائے چاہے حمولہ ہیں چاہے فرش ہیں, یعنی چاہے وہ سواری واسطے اللہ بنائے چاہے انسان دی خوراک اور انسان دی زندگی دے مسائل دی تامین واسطے بنائے, انہاں دی وہ ہکا روشی رانی ہے. بڑے ہون گے بچے دار ہو جان گے, دودھ والے دودھ دین گے, گوشت والے موٹے ہو جان گے, سامان چاون والے ہمت طاقت آ جائے گی. گدھے خچر گھوڑے اپنا اپنا سواری دا کام دین گے. گائے بھینس بکری بھیڑ دودھ دے گی, پشم ہوگا, بچہ ہوئے گا, دودھ دے گی, گوشت کھان گے, مکھن بنے گا, دہی بنے گی. اگلے سال یا اگلی نوبت بھی وہ اسی طرح بچہ دار ہوئے گی, پھر بچہ دے گی, دودھ دے گی, گوشت بنے گا, چمڑے تو جوتے بنیں گے. کسے تبدیلی دی طرف اس کا اگلا قدم نہیں ہو سکتا. واحد فرد ہے حضرت انسان جنہوں دی تخلیق تو بعد قوت اختیار تو مالک نے سرشار فرمایا ہے. ممکن ہے پچھلی زندگی اگلے سال اس روش تبدیلی آ جائے, ممکن ہے جوانی والا موسم کچھ اور ہوئے, ڈھلدی روتے کچھ اور ہو جائے, ممکن ہے بڑھاپے دے نزدیک کچھ اور ہو جائے, ممکن ہے میٹرک تو پہلے او دے ذوق اس دے معمولات زندگی کچھ اور ہوئے, کسی تعلیمی سلسلے تو متاثر ہو کے, کسی معقول بات تو متاثر ہو کے, کسی متعلق اثر لے کے, کدائیں علم اور عقل دے زاویے نو ملا کے کوئی اچھی جئی بات دے بارے فیصلہ کرے اور اپنی زندگی تبدیلی لے آوے. دوویں پہلو اس دے کولوں توقع ہے. ممکن ہے چنگے ہون تو بعد خراب ہو جائے, ممکن ہے خراب ہون دے بعد اچھا ہو جائے. کیوں؟ اس واسطے میں ایک بڑی بھرپور جی مجلس بیٹھا پڑھنا, اس واسطے جو ممکن ہے اس ویلے میں کلے نہ بیٹھے سن دیو. آج جڑی لائیو چلا دینا اس سے پتہ نہیں کتھے کتھے کون میں سن دا بیٹھے ہو. لہذا ایک مفہوم بڑا علمی جا میرے ذہن چاہے جڑا توڑے تک پہنچا ہونا چاہتا. قوت ادراک, قوت عقل, قوت فیصلہ, قوت تعلیم و تعلم, فن تہذیب دے کولوں سرشار ہون دی وجہ تو
انسان ہر ویلے تبدیلی دی امید کیتی جا سکتی ہے اور ایک قوت اختیار رکھتا ہے، چاہے اچھا ہو جائے چاہے خراب ہو جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلی چیز جڑی انسان دی طبیعت تے مؤثر ہوندی ہے تلاوت آیات۔ تلاوت آیات تو اگلا مرحلہ یزکیہم، وہ دی اپنی عادات دے درمیان قرآنی تعلیمات دے مطابق دا تزکیہ، کیا ٹھیک ہے کیا ٹھیک نہیں ہے، کیا مفید ہے کیا مفید نہیں ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا فائدہ مند ہے کیا سود مند ہے، کیا نقصان دہ ہے۔ اے سلسلہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر اس تو بعد کتاب دی تعلیم کے اپنے احکامات دے وچ اپنی زندگی نو رضا خدا دے مطابق ڈھال دا جائے، جی میں خدا راضی ہوئے انہیں کرے، والحکمہ۔ اور پھر اس علم دے باباں دے وچ اور اس علمی پرواز دے میدان چیتھو تک چلا جائے کہ حکمت دے مفہوم تو سرشار ہو جائے، اور جدہ حکمت دے درجے تے پہنچ دے تو پھر قرآن آدھا ہے کہ نبی تنا لقمان، لیکن حکمت و دانائی اتنا اگا چلا گیا ہا جو قرآن جتھے انبیاء دے قصے اور انبیاء دے سلسلے بیان کی تن اتھے لقمان دے مواعظ بھی اللہ نے قرآن ساڑھے کو تصور ہے کہ لقمان بڑا حکیمہ بڑا ماہر حکیمہ، اسا چونکہ حکمت سمجھ دیا بوٹیاں دی ترتیب دے کے وہ دے وچوں کوئی دوائی بنا لینا پھرانا بڑا تکڑا حکیم ہے۔ نہ، اسلام دی زبان اچھ حکیم دوائیاں تے مجونہ بڑا واڑا لینو نہیں آتے۔ یہ دوائیاں مجونہ اور گولیاں بڑا واڑا تے پکیاں بڑا واڑا لینو اسلام حکیم نہیں آتا، انہوں طبیب آتا ہے۔ حکیم وہ ہے جو دانائی جانتا ہو۔ اگر دانائی دے اتنے بلند مرحلے تے جائے کہ دنیا اور آخرت دے، اللہ کرے میں تھوڑے جے وقت ڈھیر ساری غلط چاہنے، جتھے دنیا اور آخرت دے اپنے ہمیشہ دے مفید مواد نو اپنی زندگی اور سوچ دا حصہ بنا لے، وہاں حکیم بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میری اس تمہید تو بعد ذرا مفہوم آسان ہو جائے گا۔ 5-7 منٹ ذرا میرا ہائی گفتگو تھوڑی جی وزنی ہائی، ممکن ہے سارے احباب میرے نال نہ سکیوں، آؤ آگے چلتے ہیں۔ کیا اس صاحب اختیار بندہ دو چیزاں تو مرکب ہے، ایک بدن ہے ایک روح۔ روح ایک طاقت، ایک جوہر، ایک نور، ایک انرجی دا نام ہے۔ بدن ایک مشینری دا نام ہے۔ مقصود روح ہے، کار فرما روح ہے، حاکم روح ہے، لذت روح حاصل کرتا ہے۔ ناراضگی، ناراحتی، نفرت، محبت، اس سارے اعمال روح دینے یہ اس دے سلسلے دے وچ موجود ہے، لیکن اس ساری کاروائیاں جدہ مورد عمل اچھ لے آندہ ہے تو وقت اس نو بدن دی مشینری دی ضرورت ہوندی ہے۔ دیکھ لو، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون۔ قیامت دے دن اسی مہر لا دیں گے دی زبان تے، اور ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، آنکھ گواہی دیں گی۔ معلوم ہویا انہاں یہ سارا کچھ نہیں کیتا جے، اگر انہاں کیتا ہوئے تا انہاں کو اللہ گواہی کیوں پہ لیندہ ہے؟ ذرا میری گل نو متوجہ رہنا۔ تشہد ارجلہم، پیر گواہی دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، تو معلوم ہویا یہ گواہ ہیں، عامل نہیں ہے، یہ کام ہاتھ نہیں کردہ، یہ تو تابع ہے، کہندہ روح دا تابع ہے۔ جے اگر انہیں نہیں سمجھ آئی بڑی سادہ جی مثال دے وہاں، بعض بندے جناب خان صاحب اللہ وسائے بھائی، بعض بندے خیرات کر دینے کیوں کی جینے اللہ واسطے، اللہ واسطے کیتی ہے تو بات اللہ دا جن نال سانگا انہاں سارے نو دیونی آئی نا، اللہ واسطے جو ہائی اللہ واسطے تو انہاں سارے نو دیونی آئی، جیڑا اللہ دا بندہ ہاں اسا کنا گھر نو دینے آتے کنا نو
نہیں دین دے لال خان تو پوچھا تھا لال خان دیکھ چڑھائی آوے جیا وہ تو فلانا گھر تا رہ گیا ہاں یار گل تا تیری ٹھیک ہے پر انہوں نے دے مرتے میرا روح کوئی نہ انہیں کہنا تو معلوم ہویا جو کہیں نو خیرات دے تائی روح کہیں نو نہ دے تاوی روح یعنی یہ کارگزاری ساری دی ساری روح دیئے یہ تو سارا جسم جڑا ہے یہ تو دا خادم ہے روح جب تک انسان دے اندر شکم مادر اچران دیئے اتنے تک لطیف ہے اور پاکیزہ ہے جدہ دنیا تے آن دیئے تاوی پاکیزہ ہے اتھے اس نے دو آلات ایسے ملے نے جڑے اندہ سنگین عمل دخل ہے اس روح دے نال ایک آنکھ اور دوسرا ہے نفس نفس انسانی اور آنکھ انسان دی یہ دو ایسے نے کہ آنکھ دیکھتی ہے نفس اس کی خواہش کرتا ہے آنکھ نو جڑی شاید بھلی لگے او من تو منوا لیں دیئے جدہ من لوے تو روح قیدی ہو گئی عقل کی دے میں مولا امین نے فرمایا کم من عقل اسیرن ہوا نفس کتنے ایسے عقل ہیں جڑے قیدی ہوندے نے اس بدن چرانا لے ایک حاکم دے تے او دا نا ہے نفس انسانی نفس اس واسطے حکم ہویا کہ جس نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا وہ کیا ہو گیا عقل و دل اور سادہ کر دے وہاں عقل و دل اگر عقل غالب ہے تو دل کنٹرول چھے جتھے دل غالب آ گیا ہے اتھے عقل بیچارہ قیدی ہے عقل قیدی ہے عقل مشورہ دے ونوں دے عقل حاکم نہیں ہے یاد رکھو علم نور ہے علم روشن کر دیندہ ہے ہر چیز یہ انہیں یہ اونچی جگہ ہے نیچی جگہ ہے اگو کسی ہے یہ دریا ہے یہ گہرا پانی ہے یہ چھوٹا پانی ہے عقل روشنی دیتا ہے عقل علم چراغ ہے عقل مشیر ہے اللہ کرے سمجھا سکا علم نور ہے علم چراغ ہے عقل مشیر ہے عقل مشورہ دیتا ہے حاکم کون ہے نفس انسانی بہت سارے مقامات دیتے علم بھی آدھا بندہ ٹھیک نہیں عقل بھی آدھا کم چنگا تا کوئی نہیں تو کئی بندہ چھوڑا میں کریں دا بابا میرا دل کر گیا میں کریں دا اسی طرح نہیں ہوتا عقل دے فیصلے نوی لتاڑ دیتا ہے علم تو ہی کانڈ چا کریں دا ہے جدہ علم اور عقل نو کانڈ کرے تو پھر اپنے نفس کا اسیر بن جاتا ہے اور جدہ نفس دا اسیر بن ونجے تو وقت زندگی مرضی دی ہو جاندی ہے اس کی مرضی کو بھول جاتا ہے جس نے اسے مرضی والا بنایا تھا کہہ لے جڑے لے ڈاٹے کاوڑے بیٹھے ہوئے ہیں تاہدنی سے میری مرضی کہیں دا کیا ہے ساڑی مرضی یار تو فلانے نو بلا کے مجلس پر پڑھیں دیو وہ تو الٹا ماحول خراب کرے سے اکسی فیسا سا دیونی ہے ساڑی مرضی بسم اللہ غجی آدھے میں کوئی تاتو شعور جناب دا منتظر ہام مسبوق العلم حاس کے سائنی میرے بات پڑھنا مہربانی میں ڈھیر سارا پڑھی بیٹھا ایک بات چھوٹی آؤ جی اک جو کچھ ویک دیئے نا اس تا تقاضا کر دیئے نالا لندی کوٹھی تھی نالا لندی ڈھیر کھیت ویکھے انہاں دا گندم دا ذخیرہ ڈھیر ڈٹھا انہاں دا دسترخوان وڈا ڈٹھا ان جان دے ہوئے آکڑی ہوئے شوک دی ہوئے کپڑے ویکھے اور دی سونی ڈیزائن دی سیتی ہوئی ویس کوٹ ڈٹھی کھلا پکدا آج ایمیں سوٹ پائی کھڑا پکدا ہون ان نظر تقاضا کر دیئے دے کولو کہ تو بھی ہو جا
جدہ اے اس دید دا قیدی ہو ویندہ ہے شنید بھول ویندہ ہے نسو یاد راندہ بیتا ہے مرنا بھی ہے تیری قبر بھی ہے تیرا حشر بھی ہے تیرا نشر بھی ہے تیرا حساب بھی ہے تیرا کتاب بھی ہے عدل الہی بھی ہے اے دنیا دید ہے آخرت شنید ہے جدہ دید دا قیدی ہو ویندہ ہے وقت این قیدی ہوندہ ہے جو وقت حقیقت بھول ویندہ ہے وقت حرام یاد نہیں راندہ وقت حلال یاد نہیں راندہ وقت اپنا پرایا یاد نہیں راندہ دیکھ اتنی مؤثر ہوندی ہے جو وقت سارے فیصلے نو لتاڑ کے گھوڑا بجا جاندہ ہے آدھا میری مرضی جی میں ایک وگڑی ہوئی مخلوق دا نعرہ سنیا ہے میرا بدن میری مرضی اور دے کولو پوچھ اس پورے بدن تے تو طاقت رکھنی جی اگر ہون تیری اس اکھ دی ہک وین شدید گرمی تو متاثر ہو کے تے اتائی تھوڑی جی سویلنگ ہو جائے جہاں کا تو جو بدن دی مرضی مالکہ میں انہوں ٹھیک کر کے بکھا قبلہ امدانی صاحب فاضل معظم ساڑھے الحمدللہ ہون تفاجہ بولی تات بھی ہے ہمارے ماشاءاللہ ہمارے رہنما ہیں اور میں انجوی سادات دا بھی غلامت ہون تسائیں دا ڈیر قبلہ کسی بندے میں نے سنا ہے اس کن پٹی اور اس سرد درمیان ایتھے ایک چھوٹی جی رگ ہوندی ہے چھوٹی جی اور او وین کسے بندے دی خراب ہو گئی ڈاکٹر آکھیا 46 لاکھ دی خرید کر سائیں کہیں غیر ملک تو آسی 46 لاکھ دی صرف خرید کرانگے اور او دے ہوتے 16 لاکھ روپیہ لگ سی جو او جڑی ڈیمیج ہوئی کھلی انہوں کٹ سائیں تھے اتھے او بناوٹی فٹ کر دی سائیں تے اللہ کرے سی جو کامیاب ہو ویسی پوچھ سکنا میرا بدن میری مرضی دا رٹ لاون والی ہو توڑ کو پوچھ سکنا ہے وین تائیں بنائیے یا میرے خالق نے بنائیے اسی آخرت دا فیصلہ کریں دے ویلے بھی اسے ڈیکھ دے ہوتے کھلورانے ہیں اور اس منظر دے ایڈے اسیر ہونے ہیں اتنے زیادہ جو اگلی بات نہیں سمجھ دے خطبہ ہے مولا امیر المومنین دا خط نمبر ہے 27 مکتوب حضرت نے لکھ کے دیتا ہے جناب محمد ابن ابی بکر نو وہ دے جو صرف اتنا دسنا اڑا نیا نا اچھا یہ تو بڑا نماز پرہیز گوار وڈائی بالا نو نماز کھلا پڑھائیں دا ہوندہ ہے ویدہ دا رون دا پیٹین دا ہوندہ ہے کوئی اینیو دی کوئی ٹھاٹ باٹ تا نیسے ڈٹھی بس نیت کدا کہیں تو کرزہ ودا مانگ دا ہوندہ ہے کہ تھاؤں کیویں یہ تا حلیلہ جلیلہ یہ توڑے علاقے دی ایک لفظ گول لے آنا کہ دا یہ تا حلیلہ جلیلہ مکان وی سیدھا سادھا جائیسو بیلی نیت پورا نیسو ہوندہ انہیں ودا ہوندہ ہے بھائی پکا نمازی پکا ہے علماء دے نال بھی ویندہ ہے مجلسہ دی ویندہ ہے امام صاحب نو بھی روندہ ہے ہاں حرام حلال دا بھی خیال رکھتا ہے پردہ ہی بڑا سختی سوں پر حال کوئی نہیں سوں کوئی ایڈا کوئی رنگ ٹھانگو دا کوئی نہیں سائیں فرمیندن تیں اے دنیا او دی ڈٹھی ہے تیں او دی او دنیا نہیں ڈٹھی اللہ اکبر فرمایا فشارکو اہل الدنیا فی دنیاہم ولم یشارکہم اہل الدنیا فی آخرتہم اے جنہوں پیسنے غریب ہے اے وڈے وڈے لین لاڈا نال دنیا دیا نعمتہ شریک ہوا برابر دی پانی برابر دا فضا برابر دی زمین برابر دی یہ دنیا چونہ وڈے بندے نہ ٹھیک ہے انہوں نے کوٹھیاں یہ دا جھوپڑا لیکن شامل جدہ ہوا لگ دیئے یا شمال تو صبح جدہ نسیم صبا آن دیئے تو تیری کوٹھی چی اتنی لگ دیئے تھی اتنی اس غریب دے ویڑے چوی فشارکو میرے کل وقت ہویا میں تنہوں پورا خطبہ سائدہ سنیا فشارکو اہل الدنیا وہ متقی لوگ دنیا والوں کے شریک ہو گئے اور روٹی تو وہ کڑا کالی نہیں ہو دی تنور علی پکی ہوئی اس کباب نال کھا لئی اس چٹنی نال کھا لئی
جی اس کباب نال کھا دیئے تھا جدہ او دے میدے چو نکلیے بدبو آئیے جی اس چٹنی نال کھا دیئے تھا جدہ اے دے میدے چو خارج جو یہ بدبو آئیے نتیجہ تو دو آدھا ہی کو جیا نا شارک و اہل دنیا دنیا والوں کے شریک ہوئے فی دنیا ہم ان کی دنیا میں ولم یشارکم اہل الدنیا فی آخرتہم لیکن جو دنیا دار تھے وہ ان نیک لوگوں کی آخرت کے شریک نہ بن سکے بعض مناظر میں ڈھیر پڑھ گیا سائیں واسطے مطلب تھوڑا ٹائم بچے اجا میں صاحب ہی پڑھنا ہے قبلہ صاحب سونیاں سونیاں گلہ تو ان سنا منی ہے اللہ 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 ساکنو دنیا بے افضل ما سکنت دنیا تے بھی افضل ترین مقام دے ہوتے انہا زندگی گزاری مریج سارے نواب راندے غریب بھی راندے نہیں راندے توڑے اس علاقے دے جڑی جگہ تھی وہ راندے وہ افضل مسکن تے رہے ممکن ہے کہیں دی بڑی ساری کوٹھی ڈھیر ساری انہوں کل سے کوٹھی دا حساب دے انہوں پہ کمرے 4 لوڑانی تے بنائے 8 نہیں چل باقی 14 حساب دے اتلے کمرے پہی خالی انہوں دے جین رہن یا پتہ نہیں کیا کو جوڑے اور وہ دے پتہ نہیں تعیش دے اپنے ماحول نو بڑھاون واسطے پتہ نہیں کیا کیا موسیقی کیا حرام حلال اس کوٹھی دے وچ بعد اس غریب دیو جھونپڑی ہے صبح اذان بھی ہے نماز بھی ہے اقامت بھی ہے تسبیح بھی ہے استغفار بھی ہے سجدہ بھی ہے تو وہ کوٹھی افضل ہے یا اس کا جھونپڑا افضل ہے سکنو افضل ما سکنت یہ اس رہنے کی جگہ میں بھی افضل مقام افضل وہ ہوتے ہیں جہاں اس کی عبادت ہو جہاں اس کا ذکر ہو جیتے بندے صبح صبح اٹھیں جیتے 10 بجے ماں منتا کر کے اٹھی وے مویا ہوتا 11 پہ بجے دن چاہ دا پیالہ پی وہ مکان افضل نہیں ہوتے وہ مکان افضل ہوتے ہیں جہاں پاؤ پھٹے تو علی کا غلام کہے تو پھٹیے تو میں تیرے سے پہلے اٹھا مناظر ویکھنے بڑے اوکھے ہوندے کئی مناظر ویکھ کے خوشیاں ہوندی ہیں کئی مناظر ویکھ کے بس میری بات ختم ہو گئی کئی مناظر ویکھ کے ڈوک آندے منظر درد امیز ہوندے کئی منظر اتنے درد انگیز ہوندے کہ جتھے انسانی قوت جواب دے ویندی ہے سنی وجہ سے راہبر معظم رضوان اللہ تعالی علیہ دوتے امریکہ اٹیک کرنا چاہتا ہے بہت سارے بندے ذہنی طور تے آمادہ ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں کہ سائیں پنگھٹ شہادت تو سیراب ہو ونین اور پھر اے بھی آ کہ ممکن ہے سنا یا نا کہ آگا خود شہید ہو گئے تو اتنا جلدی گریا نہ ہو گیا جدہ ہر کہیں سنیا نہ کلا نہ دھیوی نال شہید ہو گئی اس سے لے اکھاں اپنے آپ لوگاں دیا وس پہ غریب اکیلا نہ دیوی نال شہید ہو گئی اللہ اکبر اللہ اکبر ان یار منظر ہوندے شمر بے دردی نال خنجر چلایا میرے کل پہلے جڑے مولانا پڑھ دے پہ ہیں انہاں دئی جتھے انہاں ختم کیتا اتھاؤں 2 جملے مقتل دے اور ممبر سائن دے حوالے خنجر بے دردی نال چلیا زمین ہل گئی آسمان ہلیا سیاہ اور سفید اندھیری چلی خون وٹھا آسمان تو زمین دے وچ خون پھیل گیا بھیڑا اوکھا کھلو کے ویکھیا سر تن تو جدا ہویا اتھو تک ویکھن اللہ منظر بھیڑیں ویکھ چکیاں ہیں امام بھی ویکھ چکے ہیں جو امام اپنے آخری وقت دے ہوتے باکر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے تے اپنی تلوار دا سہارا لے کے ٹور پہ آئیں تے پھپی پوچھیا کدے فرمایا نے ہو ابن رسول اللہ قد یستنصر پھپی او ویکھنا ہو پیغمبر دا پتر مدد کرم لگتا ہے اور حسین میرا بابا زخمی ہے میں پیو دی مدد واسطے وینا اس سے لئے امام فرمایا روک لو زینب بہنہ روک لو لوگ نسل سادات واسطے ترس جان گے میرے سجاد نو روک لو پھپی کو جملہ کیا سارے جو ٹورے ویندے ہو میں کلی شام کی سجاد تو جو ویندہ ہے میں کلی شام کی میں ویندہ ہے یہ منظر تقریباً بی بی دسیا سجاد اٹھو بابا شہید ہو گئے
زمین کمبدی پئی ہے اس سارے، لیکن اس تو بھی کوئی اوکھا منظر او جیڑا پپی بھتیجے اس سے لے ڈٹھا ہے جدہ ہتھاں سے رسیاں، غریب دے پیراں چ بیڑیاں، گل چ تاؤک، بے پلانے اٹھاں تے چڑی ہوئیاں پپیاں، اٹھ روانہ ہوئے نے کچھ جائے ٹبے تو اٹھ اتاں چڑھن، جداں سواری اتے آوے سامنے جھکی جات موجود شے نظر آن دیئے، اتھائیں جو اٹھ دی کنڈ تو بھرا دی لاش نظر آئیس، میں انہیں پڑھے علی دی دھی اٹھاں دے باہر دی انتظار نہیں فرمائی، عام ذاکر مولوی پڑھ دن زمین اچھی ہوئی ہے تھے علی دی دھی لتھیے، پڑھنا لے پڑھ دن اٹھا گوڑیاں لائیاں تے لتھیے، نہیں میری تاکی کے لفظان دا سامنا لا زمین اچھی ہوئی ہے نہ اٹھا گوڑیاں لائیاں جدہ بھرا نظر آئے ٹر دے اٹھ تو علی دی دی لتھیے، سجے رخسار دے بل جھڑیے، آواز دیتی ہے میرے نال بول بھین ملن آئی، بھلا 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 ممبر بچے نالا بات ملا میدر خان ٹردے اٹھ تو لتھی، بھرانال ڈھیر ساریاں گلاں کیتیاں، میں ادا این آکھاں تبعید نہیں، جدہ بھرا دی حالت لٹی پوری کائنات بھول گئی، این بھرا لٹے ہویا ویکھیاس اور گل یاد نہ رہی، لیکن اس تو وڈی مصیبت سامنے آئی، جدہ سر چایا ہے سامنے سجاد کھڑے آئین، پتر نظر آیا ہے عابد دے چہرے تے آندی ویندی کیفیت ویکھیے، وقت کٹھا ہویا بھرا علی دی دینوں بھول گیا ہے، وقت امامت نو سنبھالے اس فرمیندی مالک یا سمال الاراما و بقیت جدی وابی، اسا اجڑیاں دا سہارا، میں قربان کیڑا ڈکھا جملہ علی دی دی دا، مالک یا سمال الاراما و بقیت جدی وابی، اسا ڈکھیاں دا سہارا، او میرے بابے تے میرے نانے دی نشانی، او میرے بزرگاں دی نشانی کی ہوگی ہے، کانکا تجود بنفسک، میں نو انہیں لگ دائے، میں اس لفظ دبا محاورہ ترجمہ کریں دونا، فاضل معظم کو لمادرت دنال آدھی پہ کانکا تجود بنفسک، انہیں لگ دائے مطر تو ہی کربلا سمنائے، مالی عراق کی ہوگی ہے، میں نے انہیں لگ دائے کانا کا تجود بنفسک، مطا تو ہی تھائیں سمنائے، فرمائے پپی اممہ ویک دسئی فرزند زہرہ دلاش کیویں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی بھئیے، میں بابے نو کیویں ویکھا مک گئی میری مجلس ختم میری پڑھائی، اتھائیں امامت نو سنبھالے اس فرمائیں دیئے سجاد نا گھبرا، میں نانے تے بابے کو لو سنے آئے، ایک قوم آسی جڑی توڑیاں قبران بنائی سی، جڑی تیرے بابے نو دفن کرے سی، آبد توہاڑی کربلا آبادو وجڑی ہے، روتا میں جنو پتہ ہی کوئی نہیں میں کتھے سمڑا ہے، میری قبر کتھے، اللہ لعنت اللہ ہے۔